السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کی نئی تیاریاں ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے امکانات ہیں اور اس کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ یہ واحد اقدام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ پی ٹی آئی پر پابندی کا بھی ایک منصوبہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان کی فیملی کے حوالے سے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا ہے اور بدقسمتی سے اس کھیل کا حصہ بنے ہیں تحریک انصاف کے وہ رہنما جو کمپرومائزڈ ہیں۔ مگر ان سب نکات پر بات کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں مطیع اللہ جان پر بات کروں۔ صحافت نے موجودہ حالات میں اپنا یہ نیا ہیرو دریافت کیا ہے۔ جب بھی حالات خطرناک ہوتے ہیں، مخالف ہوائیں چلتی ہیں، تو صحافت کی آبرو بچانے کے لیے کچھ لوگ سر مقتل اپنا ایک رقص کرتے ہیں۔ وہ حالات سے بے پرواہ ہوتے ہیں اور معروضیت کے اس مقصد سے وابستہ ہو جاتے ہیں جو اگر صحافت مذہب ہو تو اس کے لیے ایک عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ معروضیت ایک صحافی کے لیے بے پناہ ضروری ہوتی ہے اور عام طور پر معروضیت کے حوالے سے جبر کے ماحول میں کبھی کبھی تشریح تبدیل بھی ہوتی ہے۔ بہرحال مطیع اللہ جان آج ان لوگوں کے شکار ہو رہے ہیں جو کل ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے اور ان کے گھر پر جایا کرتے تھے۔ یہ وہی مطیع اللہ جان ہے جو پی ٹی آئی کے سخت ترین ناقد تھے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں پی ٹی آئی کے اقدامات کے حوالے سے یہ سخت ترین سوالات پوچھتے تھے اور ہر وہ آدمی جو تحریک انصاف سے وابستہ تھا وہ مطیع اللہ جان سے نالا رہتا تھا۔ آج وہی مطیع اللہ جان 24 نومبر کے واقعے کے حوالے سے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں جو تب کی اپوزیشن اور آج کی حکومت کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ تب مطیع اللہ جان سوالات اٹھاتے تھے تو آج کی جو حکومت ہے وہ کل اپوزیشن میں تھی اور وہ مطیع اللہ جان کو سر پر بٹھاتی تھی۔ یہی بلاول بھٹو صاحب ان کے گھر تشریف لے گئے تھے اور پی ایم ایل این کے رہنما ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہ تھکتے تھے۔ آج مطیع اللہ جان گرفتار ہے اور ان پر ایک ایسا مقدمہ قائم کیا گیا ہے کہ جسے سن کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کی گاڑی سے آئس نکالی گئی ہے اور پمس سے انہیں اٹھایا گیا ہے، مگر پوری جو کہانی ایف آئی آر میں ہے وہ بالکل غلط ہے۔ مطیع اللہ جان نے وہ منصوبہ تشت ازبام کیا تھا جب 24 نومبر کو ایک گاڑی سے کچھ سپاہی گرے تھے اور وہ دوسری گاڑی جو ان کی اپنی ہی تھی اس کے نیچے آ کر اپنی جان ہار گئے تھے۔ تب اس اذیتناک حادثے کا شکار بننے والے ایک صاحب کے بھائی نے مطیع اللہ جان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس واقعے کی بنیاد پر ایک بروٹل ایکشن پلان کر لیا گیا تھا، مگر جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو یہ سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ بعد میں دوسرے حالات پیدا کیے گئے اور پھر ایک ڈی چوک پر سخت ترین آپریشن ہوا، لیکن یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان کے اس جرأت مندانہ انکشاف کے بعد خدشہ تھا کہ وہ حالات کے شکار ہو سکتے ہیں اور ایسا ہی ہوا۔ اس دوران وہ پمز میں 24 نومبر کے شکار ہونے والے مضروبین اور مجروحین کی ڈیٹیلز اور تفصیلات جمع کر رہے تھے۔ انہیں تصدیق ہوئی کہ 24 نومبر کو جو واقعات ہوئے ہیں اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کافی لوگ زخمی ہیں اور انہیں بلٹس لگے ہیں وہ درست ہے۔ بہرحال وہ ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ کہہ چکے تھے کہ یہ واقعات درست ہے اور ہوئے ہیں، تو اب ان پر یہ مقدمہ قائم ہو گیا ہے۔ پمس سے وہ اٹھائے گئے تھے، ایک نئی کہانی اس میں بنائی گئی ہے۔ لیکن میرے لیے جو حیرت انگیز بات ہے وہ آج عدالت کی کارروائی ہے۔ عدالت کی کارروائی میں جب وکلاء نے اس مقدمے کے تضادات اور اس کی غلط بیانیاں اور اس کے مندرجات کے حوالے سے حقائق عدالت کے سامنے رکھے
اور بتایا کہ جنہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے گاڑی سے آئس نکلی ہے وہ کبھی سگریٹ بھی نہیں پیتے، ہم سگریٹ تو دور وہ چائے بھی نہیں پیتے، ہمیں معلوم ہے وہ قہوہ پیتے ہیں۔ تو بہرحال متین اللہ جان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ آئس لے رہے ہیں۔ تو جب کہا گیا تو ہمارے جج صاحب نے ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ نکالا، اور وہ نکتہ یہ کہ اگر کوئی آج تک سگریٹ نہیں پیتا تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آئندہ آئس نہ لے۔ یعنی یہ جو پری سوکریٹیز دور ہے، سقراط سے پہلے کا دور، اس میں ایک طبقہ اور فرقہ ہوتا تھا، سوفسٹائی کہلاتا تھا، وہ نکتے نکالتا تھا۔ وہ فرقہ بھی یہاں شکست کھا جاتا ہے۔ ایسے نکتے جو ہمارے جج صاحبان عدالتوں میں بیٹھ کر نکالتے ہیں تو سوفسٹائی بھی کیا نکالتے ہوں گے۔ بہرحال متین اللہ جان کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بہرحال آوازیں اس طرح نہیں مرتی، اور حق گوئی کا یہ جو جذبہ ہے یہ کسی ایک آدمی میں نہیں ہوتا، یہ ایک دیے کی طرح ہوتا ہے، ایک روشنی کی طرح ہوتا ہے۔ ایک قلب سے جلتی ہوئی دوسرے قلب میں یہ ضیاء دینے لگتی ہے۔ تو یہ امتحان تو سچے صحافیوں کا ہمیشہ رہے گا۔ اب آئیے دوسرے موضوع کی طرف۔ تحریک انصاف کے خلاف ایک بڑے کریک ڈاؤن کی تیاری ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے مختلف قسم کے فیصلے پالیسی ساز حلقوں میں لیے گئے ہیں۔ بااثر اور مؤثر حلقوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں حکومت کے ذریعے۔ کل جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جو گفتگو سامنے آئی تھی، اس گفتگو کے سیاق و سباق میں یہ بات موجود تھی کہ تحریک انصاف کے خلاف ایک طوفان سر اٹھانے والا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب ان کو یہ کبھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ سر اٹھا سکیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پابندیوں کی ایک بارات ہے جو تحریک انصاف کی طرف اب جائے گی سرکاری۔ تو پہلے مرحلے پر جو بات ہمیں سنائی دے رہی ہے وہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں اتحادی جماعتوں کی مشاورت کے بعد گورنر راج لگانے کی تیاری ہے۔ گورنر راج قائم نہیں رہ سکے گا، 3 ماہ کے بعد وہ از خود ختم ہو جاتا ہے آئینی طور پر، لیکن یہاں تو آئین بھی ایک بازیچہ اطفال ہے، اور یہ ہمارے وزیر قانون کی ایک ترمیم سے آئین ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری پوری سپریم کورٹ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ ایسی 26ویں ترمیم نے حالت ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدلیہ کی بنا دی ہے۔ تو آئین اور قانون کہیں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس وقت جس موڈ میں اور کیفیت میں یہ لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو گورنر راج کی تیاری خیبر پختونخوا میں ہے۔ ایک اور فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ تحریک انصاف پر ہی پابندی لگا دی جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اس کی ابتدائی تیاری اس طرح کی گئی ہے کہ آج بلوچستان اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، اور اس قرارداد میں تحریک انصاف پر پابندی نہیں، فوری پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور وفاقی حکومت سے یہ کہا گیا ہے۔ یہ اب آپ سندھ اسمبلی میں بھی دیکھیں گے، پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھیں گے، اسی طرح کی قراردادیں پیش ہوں گی، اور بالآخر یہ کھیل اب شروع ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اعزاز بلوچستان اسمبلی کے حصے میں آیا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا۔ اسی دوران ہم یہ خبریں بھی سن رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنما اپنے اپنے مناصب سے استعفے دے رہے ہیں۔ پہلا استعفیٰ جس نے سب کو چونکایا وہ سلمان اکرم راجہ کا تھا۔ یہ سیکریٹری جنرل تحریک انصاف ہے، اور انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ ذاتی وجوہ کی بنا پر استعفیٰ دے رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر کارکنان کی سطح پر ایک شدید دباؤ اپنی قیادت کے حوالے سے پیدا ہوا ہے، اور وہ 24 نومبر کے واقعات کے بعد انتہائی مشتعل ہے، اور اپنی قیادت پر، مقامی قیادت پر بہت زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر کارکنان کا جو جوش ہے وہ ایک راستہ لے رہا ہے اپنے رہنماؤں کے خلاف، مقامی قیادت کے خلاف۔ اسی دوران ایک دوسرا استعفیٰ صاحبزادہ حامد رضا کا آیا ہے۔ انہوں نے سیاسی جو کور کمیٹی ہے پی ٹی آئی، اس سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کے بارے میں شنید ہے کہ وہ اب رکن قومی اسمبلی بھی نہیں رہنا چاہتے۔ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، اور عمران خان سے ملاقات کے بعد وہ شاید اپنی جو رکنیت ہے اس سے بھی دستبردار ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص
دباؤ محسوس کر رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر 24 نومبر کے بعد کے حالات کا، اور ان حوالوں سے بھی وہ خوفزدہ ہو سکتا ہے جو اب ریاستی سطح پر اقدامات اٹھائے جانے ہیں۔ آج عمران خان سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سرے سے ملنے ہی نہیں دیا گیا۔ دو رہنماؤں نے رابطے کیے تھے عمران خان سے ملاقات کے لیے، ایک تو ان میں مستعفی ہونے والے سلمان اکرم راجہ ہے اور دوسرے ایڈوکیٹ فیصل چودھری ہے، مگر دونوں کو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے عمران خان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس وقت ہماری تحویل میں نہیں ہے، بلکہ راولپنڈی تھانے کے ایک مقدمے میں پولیس کے حوالے ہے، اور ان کی جو اڈیالہ جیل میں موجودگی ہے وہ پولیس کی تحویل کی ہے۔ تو آپ اجازت بھی وہیں سے لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عمران خان سے ملاقات کرنے سے انتظامیہ اجتناب کر رہی ہے تاکہ کوئی نئی ہدایت یا جو موجودہ اس وقت کھیل چل رہا ہے اس میں عمران خان کی کوئی واضح حکم کارکنان کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے نہ آ جائے، اس کا راستہ بھی روکا جائے گا۔ جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ایک ہڑبونگ مچی ہے۔ یہ ہڑبونگ کارکنان اور مقامی لیڈرشپ کے حوالے سے ہے۔ کارکنان اپنی جو باہر کی لیڈرشپ ہے اس پر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اس دوران ایک باریک واردات عمران خان کی فیملی کے ساتھ کی گئی ہے۔ بشرا بی بی ہر جگہ موضوع ہے اور موجودہ حالات کے ذمہ دار بشرا بی بی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ معروضی حالات میں اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو ویسے بشرا بی بی کے معاملات جو بھی ہوں، مگر یہ جو 24 نومبر کی کال ہے اس میں بشرا بی بی کو جس طرح واقعات کا ذمہ دار بنایا جا رہا ہے وہ خلاف واقعہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی چوک پر جو قافلہ گیا ہے اس حوالے سے ایک بات مشہور یہ ہوئی کہ ایک ہدایت عمران خان کی طرف سے ویڈیو کی شکل میں آئی تھی، اور یہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کی کارستانی تھی۔ وہ ویڈیو دکھائی گئی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو، اور انہوں نے عمران خان کی طرف سے سنگ جانی کا مقام قبول کیے جانے کے باوجود اس ہدایت کو نظر انداز کیا اور کہا کہ مجھے ڈی چوک کا کہا گیا ہے تو ہم ڈی چوک پر ہی جائیں گے۔ یہ تمام واقعات سرے سے غلط تھے اور سوز پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیے گئے۔ کوئی ویڈیو نہیں بنی تھی، اور جو واقعہ ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف کی کال میں ڈی چوک شامل ہی نہیں تھا۔ تحریک انصاف جب 24 نومبر کو احتجاج کے لیے آ رہے تھے تو ان کی کال میں کہیں بھی ڈی چوک کا ذکر نہیں تھا۔ اسلام آباد کی یہ کال تھی، اور میری معلومات کے مطابق عمران خان نے سختی سے یہ کہا تھا کہ آپ کو ڈی چوک کا نام نہیں لینا ہے، اسلام آباد پہنچنا ہے۔ سب سے پہلے یہ گفتگو ریلی کے دوران جب یہ آ رہے تھے پشاور سے، تو ایک موقع پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وہ ڈی چوک جائیں گے۔ یہ بات سب سے پہلے محترمہ بشرا بی بی نے بھی نہیں کہی۔ اگر آپ اخبارات کی خبروں کو دیکھیں اور علی امین گنڈاپور کی تقاریر جو مختلف جگہوں پر ہوئی ہے اس کی خبریں پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات علی امین گنڈاپور نے کہی تھی۔ اس دوران یہ خبریں بھی مشہور کی گئی کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات ہیں، اور بشرا بی بی علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ناراض ہیں۔ جب یہ تحریک انصاف کا قافلہ اسلام آباد کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا تو مسئلہ مقام کا شروع ہوا، اور جب اس مقام کی گفتگو ہو رہی تھی تو پھر سب سے پہلے محسن نقوی وزیر داخلہ نے بشرا بی بی کو ہدف بنایا، اور انہوں نے کہا کہ پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سنگ جانی کے مقام کے لیے تیار ہے، مگر ایک خاتون نہیں مان رہی۔ اور ہمیں پہلی بار پتہ چلا کہ خفیہ ہاتھ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ خفیہ ہاتھ ہے، اور یہ خفیہ ہاتھ بشرا بی بی تھی۔ یعنی پہلی بار ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو صحافت میں اشروں سے دہائیوں سے خفیہ ہاتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ محسن نقوی صاحب کی نظر میں یہ تھا۔ بہرحال بشرا بی بی صاحبہ کو خفیہ ہاتھ انہوں نے کہا، اور کہا ایک عورت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ پوری حکومت یعنی عطا تارر اور پی ایم ایل این کے وہ تمام لوگ جو بازاری زبان اختیار کرتے ہوئے اس عورت پر گفتگو کر رہے تھے بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں، وہ سب ہدف بنا رہے تھے جب بشرا بی بی کو،
تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئی اور انہوں نے بھی بشریٰ بی بی کو ہدف بنایا اور کہا کہ ڈی چوک پر وہ ہمیں کیسے لے کر آئی۔ یہ بات اسی وقت ہو رہی تھی جب یہ گفتگو اس طرف سے ہو رہی تھی، تو یہ ایک حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے۔ اس دوران سب سے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور اور میں ڈی چوک پر آنے کے قائل نہیں تھے، ہم ڈی چوک پر نہیں آنا چاہتے تھے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ شیر افضل مروت جو اس پوری ریلی میں اور اس قافلے میں کہیں بھی کوئی مرکزی کردار ادا نہیں کر رہے تھے، وہ اس موقع پر اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ یہی کچھ گفتگو ہمیں اور جگہوں سے بھی سنائی دی۔ اس میں جو سب سے مشکوک معاملہ ہے وہ بیرسٹر سیف کا ہے۔ بیرسٹر سیف جب عمران خان سے مل کر باہر نکلے ہیں تو میری معلومات کے مطابق انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ بیرسٹر سیف کسی طرح عمران خان کی ایک ویڈیو لا سکیں جس میں وہ یہ کہیں کہ سنگ جانی کے مقام پر احتجاج کیا جائے یا جلسہ کر لیا جائے۔ عمران خان کو منوانے کی کوشش کی گئی اور بیرسٹر سیف کے ساتھ اس وقت بیرسٹر گوہر بھی تھے۔ ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بیرسٹر سیف کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا عمران خان سے ملوانے کے لیے۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت دو چیزیں ہوئی۔ جب وہ جیل میں ملاقات کر رہے تھے تو پہلا سوال جو عمران خان نے اٹھایا، جب انہوں نے موبائل نکالا اور کہا کہ آپ یہ گفتگو ریکارڈ کروا دیں، تو عمران خان نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ موبائل لانے میں کامیاب کیسے ہوئے، یہاں تو ایک پینسل بھی نہیں لانے دی جاتی۔ اور عمران خان ایک مشکل قید کاٹ رہے ہیں، اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہ جو ہے نا وہ 40 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنا دیں۔ تب عمران خان نے کہا کہ میں ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ویڈیو کوئی 40 سیکنڈ کی نہیں بناؤں گا، میں ایک پورا میسیج دوں گا اور وہ میسیج پورا جو ہے وہ آپ سنائیں، وہ پورا میرا میسیج جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ بیرسٹر سیف کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا، انہیں کہا گیا ہوگا کہ 40 سیکنڈ کی آپ ایک ویڈیو بنائیں، تو بیرسٹر سیف نے پھر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ عمران خان نے ویڈیو بنانے سے انکار کر دیا اور یہ ویڈیو سرے سے بنی ہی نہیں۔ اب ہم نہیں جانتے کہ عمران خان سنگ جانی کے مقام پر احتجاج کے لیے آمادہ ہوئے تھے یا نہیں۔ بیرسٹر صاحب باہر نکلے اور یہ بات پھیلا دی گئی کہ وہ ایک ویڈیو لے کر نکلے ہیں، اور اس ویڈیو کو سننے کے باوجود بشریٰ بی بی تیار نہیں ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات پھیلائی گئی تو نہ بیرسٹر سیف نے اس کی تردید کی کہ کوئی ویڈیو تو بنی ہی نہیں ہے۔ پہلی تردید تو بیرسٹر سیف سے آنی چاہیے کہ ایسی کوئی ویڈیو تو بنی ہی نہیں ہے، مگر بیرسٹر سیف نے بھی جو روزانہ 5-6 بیانات جاری کرتے ہیں اور 5-6 بیانات ان کے روز ایک اخبار نویس دیکھتا ہے نیوز کریٹ میں، تو بہرحال بیرسٹر سیف نے اس پر کوئی وضاحت جاری نہیں کی۔ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، انہوں نے بھی کوئی وضاحت جاری نہیں کی کہ ایسی کوئی ویڈیو ایشو ہی نہیں ہوئی۔ آخر یہ سارے رہنما اس اہم موقع پر اس پروپیگنڈے پر خاموش کیوں تھے، اور وہ کیوں یہ چاہتے تھے کہ اس پورے کھیل کی جو ذمہ داری ہے وہ بشریٰ بی بی پر فکس ہو۔ بشریٰ بی بی پر آپ کچھ اور اعتراضات کر سکتے ہیں، ان کے تصوف کے حوالے سے جو خیالات ہیں اس پر آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے میں بشریٰ بی بی کو حکومت اور پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو اس وقت کارکنان کے سوالات کے نرغے میں ہیں، دونوں ہی مشترک مشن کے ساتھ ہدف بنا رہے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔